بالکل دیکھیے جب وہ آئیں گے تبھی شاید ہمارا جشن جو ہے وہ مکمل ہوگا. جب وہ آئیں گے تبھی ہم جشن منائیں گے, اور کہ وہ صبر و تحمل سے کام لے, جھگڑا نہ کرے, اور اس جشن کو اللہ کا شکر ادا کر کے میں کرتا ہوں کہ وہ رشید صاحب کو رہا کرے. کیوں جموں کشمیر کی سیاست میں انجینئر رشید نے جب لیجسلیٹو ممبر اسمبلی بنے تھے تو وہ اپنی تقریروں کا آغاز اس شعر سے کرتے تھے, اور آخری متن جو شعر کا ہوتا تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ غلط کو صحیح نہیں کہہ سکتے ہیں. میں کبھی زہر ہلال کو کہہ نہ سکا کند. یہ شروعات تھا کیونکہ ہم نے جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی میں ان کے تمام سپیچ کو کور کیا, اور انجینئر رشید صاحب کا جموں سے لے کر سری نگر تک کی راجنیتی کا سفر دیکھا. فی الحال وہ کئی ایک معاملات میں جو ہے فی الحال قید و بند کی زندگی گزارتے ہیں. شیخ ابرار میرے ساتھ موجود ہیں, ان کے فرزند. اور یہ کتنا اہم ہوتا ہے کہ جب ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے کمپین کرتا ہے, اور جس کینڈیڈیٹ کے لیے آپ کمپین کرتے ہیں وہ آپ کے دائیں بائیں بھی نہیں ہے, وہ جیل میں ہے, بند ہے. اور ہم نے کئی بار کئی موقعوں پر فلموں میں دیکھا تھا کہ اس طرح کا ماحول ہوتا ہے, اس کے بعد جشن ہوتا ہے اور قیدی کی واپسی ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ ابرار صاحب. پہلے اپنے بارے میں بتائیں, آپ کا یہ سیاسی سفر, تعلیمی سفر کیسے کنیکٹ ہوا؟ جی بالکل دیکھیے جب ہم نے الیکشن کا فارم بھرا تھا تو میں نے یہ امید کی تھی کہ رشید صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا, وہ کمپین کرے, کیونکہ مجھے سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو پھر مجھے مجبوری کے تحت جو ہے وہ ان کے لیے کمپین کرنا پڑا, کیونکہ میں بحثیت ایک بڑا فرزند اپنے والد صاحب کے لیے نکلا تھا, اور ہماری پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے نکلنا چاہیے اپنے والد صاحب کے لیے. تو بس اسی سلسلے میں پھر نکلا اور اپنے والد صاحب کے لیے کمپین کیا. تو باقی کوئی سیاسی جو مقصد میرا کوئی نہیں تھا. یہ 5 سال کیسے گزر گئے؟ والد صاحب تیار تھے الیکشن کے لیے وغیرہ, یا پولیٹیکل افیئرز کمیٹی کا اجلاس ہوا اور فیصلہ ہوا؟ جی پولیٹیکل افیئرز کمیٹی نے یہاں سے پرپوزل بھیجا, اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے تو پھر میں الیکشن لڑتا ہوں. تو یہ انہوں نے یہ پرپوزل بھیجا اور رشید صاحب نے ایکسیپٹ کیا اور الیکشن لڑا. تو کیا الیکشن میں کیا بتایا گیا لوگوں نے؟ آپ نے کیا لوگوں کو بتایا؟ کیا آپ کی پسماندگی, آپ کی پریشانی, آپ کی مفلسی, آپ کی جو پریشانیاں وغیرہ تھی اسی کو ووٹ ملا, یا آپ کے والد صاحب کا سٹینڈرڈ ہائی تھا پالیٹکس میں آنیسٹ ہونا, پرو پبلک ہونا؟ جی بالکل, انہوں نے ہمیشہ کشمیر اور کشمیری کی بات کی, اور شاید آج اسی لیے لوگوں نے ان کو سپورٹ دیا ہے, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ کشمیر کی بات کی, چاہے اسمبلی کے اندر یا اسمبلی کے باہر, انہوں نے کشمیریوں کی بات کی, اور شاید اسی بنا پر آج لوگوں نے اس کا صلہ جو ہے آج ووٹ کے ذریعے ان کو واپس دیا ہے. سجاد صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہے, عمر صاحب بڑے پولیٹیشین ہیں, میر فیاض صاحب آپ کے ہمسائیگی میں بھی وہاں سے ہیں, راجیہ سبھا رہ چکے ہیں. یہ مقابلہ آسان تھا کیا جب فارم بھر رہے تھے, جب اتنے بڑے چہرے میدان میں تھے, یا آپ کو کانفیڈنس تھا کہ لوگ ساتھ دیں گے؟ جی بالکل دیکھیے مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا. امید پہ پوری دنیا قائم ہے, اور مجھے بھی کہیں نہ کہیں امید تھی کہ اگر ہم لوگوں تک اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو شاید لوگ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے, اور ہم نے جہاں تک ہو سکے لوگوں تک بات پہنچائی, اور آج لوگوں نے اعتماد دیا اور انجینئر رشید صاحب کو کامیاب بنایا. یہ جیت آپ کی والد صاحب کو آپ کے گھر تک لانے تک نامکمل ہے کیا؟ جی بالکل دیکھیے جب وہ آئیں گے تبھی شاید ہمارا جشن جو ہے وہ مکمل ہوگا. جب وہ آئیں گے تبھی ہم جشن منائیں گے, اور مجھے امید ہے, اور آپ کے مادھیم سے میں مرکزی سرکار سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ وہ رشید صاحب کو رہا کرے, کیونکہ وہ صحیح معنی میں لوگوں کے ایک نمائندے اور لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں. کوئی رابطہ ہوا تہاڑ جیل میں یا جیل سپرنٹینڈنٹ سے, یا کوئی قانونی مشاورت وغیرہ اس جیت کے بعد؟ جی نہیں, ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. جیسا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 3-4 مہینے سے میں نے ان سے بات نہیں کی, تو ابھی بھی میں نے ان سے بات نہیں کیا. امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان کا جو فون بھی ہے وہ بحال ہوگا, اور ہم ان سے پھر انشاءاللہ بات بھی کریں. آگے آپ سے انٹرویو کرتے رہیں گے. ایک آخری سوال ہوگا, آپ کا کیا پیغام ہوگا نارتھ کشمیر میں گریز کرنا, بانڈی پورہ, باقی علاقوں سے جو ووٹران نکلے اور انہیں اپنی پارٹیوں کو ایک دن کے لیے چھوڑ دیا؟ یہ ووٹ کوئی اے آئی پی کا ووٹ نہیں تھا, یہ ووٹ سبوں کا تھا, اور سبوں نے پارٹی وپ کو ڈیفائی کیا. آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ جی بالکل, میں ہر کسی سے, چاہے وہ بانڈی پورہ سے ہو, بڑگام سے ہو, کپوارہ سے ہو, یا بارہمولہ سے ہو, ہر کسی اس نوجوان کا, ہر کسی اس شخص کا, ہر کسی اس ووٹر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور شاید جو پیار اور محبت انہوں نے دی, اگر میری 7 پیڑھیاں بھی چاہے تو اس کا جو قرض وہ اتار نہیں سکتے. تو میری ان سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے جو گھر کے دروازے اور دل کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے رہیں گے, اور انشاءاللہ ہم آپ کا کام کرتے رہیں گے. انجینئر رشید صاحب آپ کا کام کرتے رہیں گے, اور ان سے یہ اپیل ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لے, جھگڑا نہ کرے, اور اس جشن کو اللہ کا شکر ادا کر کے. آپ نے 2 ٹویٹ کیے تھے, ایک کمپین شروع ہونے کے بعد ختم ہوا, آپ نے کہا جھنڈے ونڈے وغیرہ جو بھی آپ کا جشن تھا, جو آپ ساتھ رہے, گھر جائیں واپس. رزلٹ بھی آیا, جو ووٹر ہیں وہ لکھ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ اب کیا کرنا ان کو. جی بالکل دیکھیے ہم تو جڑے ہیں لوگوں سے, ہم رشید صاحب بھی لوگوں کے ساتھ گراؤنڈ پہ جڑے ہوئے تھے, اور ہماری جو پارٹی عوامی اتحاد پارٹی وہ بھی لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے. جیسے ہم پہلے لوگوں کا کام کرتے تھے ویسے ہی لوگوں کا کام کرتے رہیں گے, اور ہمارے گھر پہ وہ کوئی سیکیورٹی بیریئر نہیں ہے. جو
چاہے جب آ سکتا ہے, جتنے بجے آ سکتا ہے, ہمارے گھر کے دروازے ہمیشہ لوگوں کے لیے کھلے رہیں گے. تو چاہے کیا وہ- اسمبلی چناؤ بھی تیاری کے ساتھ جی ہے دیکھیے کہ وہ لڑیں؟ وہ پارٹی تک ہے وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں. فی الحال ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب ایسا کوئی ڈیسیجن لیا جائے گا تو آپ کو اطلاع دی جائے گی. بہت بہت شکریہ ابرار صاحب, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ابرار صاحب سے بات چیت ہوئی, کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب کی اس جیت کو وہ اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ جموں کشمیر میں جب گرفتاری ہوئی رشید صاحب کی, اس کے بعد جو ماحول تھا, اور ہمیں امید تھی کہ شاید انصاف ملے گا, اور لوگوں نے ثابت کر دیا کہ وہ انجینئر رشید کی اس سیاسی جدوجہد اور کشمکش کے ساتھ میں ہے. دیکھے رہے آپ اس خاص پروگرام کو, لیکن اگلے پروگرام میں ہم ایک اور پروگرام آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں جس میں آپ لیہ لداخ میں کیا کچھ ہوا خصوصی شمار آپ تک پہنچایا جائے گا.